السلام علیکم۔ دبئی کی ایک خاتون نے غلاف کعبہ کا ایک حصہ شیطانی گینگ ایپسٹین کو بھیجا تھا۔ کون ہے یہ جیفری ایپسٹین؟ ایسا کیا کام کرتے تھے کہ انکشاف ہوتے ہی دنیا لرز اٹھی؟ جیفری ایپسٹین ایک بلینئر جس نے آج سے تقریباً 28 سال پہلے ایک جزیرہ، ایک آئی لینڈ خریدا، آج کے ہندوستانی 1000 کروڑ روپے کی قیمت دے کر۔ وہاں پر دنیا کے ارب پتی ایسی شیطانی رسومات انجام دیتے تھے جس میں معصوم بچیوں کو شیطان کے نام پر ذبح کر دیا جاتا تھا، اور انسانی گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ ایسے کام کیے جا رہے تھے جن کاموں کے بارے میں ہمارے ذہن سے بھی خیال نہ گزرا ہوگا۔ اور جب امریکی تحقیقاتی ادارے نے راز فاش کیا تو لاکھوں ای میلز، لاکھوں فوٹوز اور بے شمار دل دہلا دینے والی ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ ان سب میں سب سے خطرناک جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا ایپسٹین کو بھیجا جانا، جس نے مسلم دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایسا کیوں؟ آئیے اسے سائنٹیفک اور سپریچول نقطہ نظر کے زیر سایہ تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کائنات کا بنیادی اصول ہے کہ انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ثابت کیا تھا کہ ہماری آواز، وائس، وہ صرف ویوز نہیں بلکہ ایک ایٹامک امپیکٹ رکھنے والی ایک ایٹامک افرمیشن بن کر ہماری فضا میں، ہمارے انوائرمنٹ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو اس بات کی تفصیل چاہتے ہیں وہ میری پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ دن پہلے۔ دبئی کی ایک خاتون نے ایپسٹین کو خانہ کعبہ کے غلاف یعنی سے قصوہ، اس کے 3 ٹکڑے بھیجے اور ان ٹکڑوں کی اہمیت کو ان الفاظ میں بتایا: The black piece was touched by minimum 10 million Muslims of different denominations, Sunni, Shia and others. They walk around the Kaaba 7 rounds, then everyone tries as much as they can to touch it, and they kept their prayers, wishes, tears and hope on this piece, hoping after all that their prayers to be accepted. یہ اس ای میل میں لکھا گیا تھا۔ میں نے جب یہ بات پڑھی مجھ پر یقین مانو کہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اب اس بات کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں سمجھتے ہیں۔ غلاف کعبہ 1 سال تک ایک ہائی فریکوینسی ماحول میں، ایٹماسفیئر میں رہتا ہے جہاں کروڑوں انسان کا ٹچ اور ان کے ذکر سے پیدا ہونے والی وائبریشن اس کے ریشوں میں یعنی غلاف کعبہ کے ریشوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ سائنٹیفکلی یہ کپڑا صرف ایک مادی چیز نہیں رہا بلکہ ایک انرجی سٹوریج ڈیوائس بن چکا ہوتا ہے، اور یہی وہ پاور سورس ہے جسے شیطانی قوتیں اپنے مقاصد کے لیے ریورس انجینئر کرنا چاہتی ہیں۔ تاریخ میں اس کی مثال، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اس کی مثال سامری جادوگر کی ہے جس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی استعمال کی، کیونکہ اس نے مٹی میں جو مٹی تھی اس مٹی میں بایولوجیکل انرجی موجود تھی، اور اس نے ایک مقدس انرجی کو، ایک مقدس طاقت کو مینیپولیٹ کر کے ایک شیطانی ہتھیار بنا دیا۔ آج کے دور کے یہ ماسٹر مائنڈز بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کے بچے وہ جانتے ہیں کہ غلاف کعبہ خود ذکر نہیں کرتا، یہ ہم بھی جانتے ہیں، لیکن حقیقت اگر دیکھیں، لیکن ذکر، خلوص، دعاؤں کی جو انرجی اس میں موجود ہوتی ہے، اس مثبت انرجی کو
منفی نیگیٹو مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ ان لوگوں کا بہت ہی پرانا حربہ ہے۔ قرآن سورہ بقرہ کی تفصیل دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اس پوری صورتحال کا سائیکولوجیکل سبق یہ ہے، لیسن یہ ہے کہ آپ کی انرجی بہت قیمتی ہے۔ آپ کی وائس، اپنے گرد ایک پروٹیکٹیو شیلڈ بنائیں، وقت نکالیں چاہے تھوڑا سا ہی، مگر ذکر کے حلقوں میں بیٹھیں، جیسے حدیث میں آیا ہے ذکر کے حلقے۔ کیوں جب آپ کلیکٹیو کانشیسنس کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کا ڈی این اے بدلنے لگتا ہے۔ بالخصوص اگر آپ دیکھیں وادی کشمیر سے ہیں تو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کا رائج کرتا فجر کے بعد کا ذکر الہی محض ایک روایت نہیں ہے، یہ اختلاف کی بات نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ ان شیطانی طاقتوں کا یا ان کے خلاف ایک اسپریچول ڈیفینس سسٹم ہے۔ آپ رحمانی طاقت مضبوط کرتے ہیں، اپنے دل میں، اپنے دل کے تخت پر رحمانی طاقت کو براجمان کرتے ہیں، اور یہ مومن کا وہ ہتھیار ہے جو ہر قسم کی نیگیٹو فریکوینسی کو کچلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم اس چیز سے دور ہیں، اس لیے اسپریچولی کمزور ہیں۔ جب ہم اسپریچولی کمزور ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا کو، ہم میٹیریلسٹک دنیا کی طرف جاتے ہیں، اور میٹیریلسٹک دنیا ساری شیطان کے ہاتھوں میں ہے، اور شیطان کے کارندے، یہ کروڑ پتی، یہ بلینئرز ہم کو استعمال کریں گے، ہمارا ایمان کمزور کریں گے۔ ہمیں اس سے باخبر رہنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ تک میری بات پہنچی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔